بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم ماحولیات یعنی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا گیا۔ 50 سال قبل 1972 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 5 جون کو یوم ماحولیات قرار دیا اور 1974 میں پہلی بار اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا آغاز ہوا۔ عالمی یوم ماحولیات ہر سال اونلی ون ارتھ یعنی صرف ایک زمین کے عنوان سے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا کو ماحولیات کی اہمیت اور ماحولیات کو لاحق خطرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر نیشنل فورم انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ نے یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام اور پی آئی اے کے اشتراک سے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 2022 تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے میں مدعو تھا۔ نیشنل فورم انوائرمنٹ کے چیئرمین نعیم قریشی ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ہر سال تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر شجرکاری مہم جیسے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، جس سے عوام بالخصوص طلبہ و طالبات میں آگہی پیدا ہوتی ہے۔ اس بار تقریب کا عنوان مل کر ماحولیات کو تحفظ دیں تھا۔ اس موقع پر مقررین نے اپنی تقاریر میں ماحولیات کی اہمیت اور اس کی تنزلی کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ شرکاء سے اپنے خطاب میں نے بتایا کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں جنگلات کی کٹائی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور شہر کنکریٹ کے جنگلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کر کے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، جس سے ماحولیات کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ موسم کے درجہ حرارت میں اضافہ اور خشک سالی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ماحولیات کی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں موسموں کی شدت کے نئے ریکارڈ قائم ہوتے ہیں، اور اگر اس بگڑتی صورتحال پر قابو نہ پایا گیا اور توجہ نہ دی گئی تو اس کے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ دوران تقریب اسکول کے طلبہ و طالبات نے ماحولیات کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ تقریب کے اختتام پر ماحولیاتی تحفظ کے پودے لگائے گئے۔ افسوس کہ عالمی کوششوں کے باوجود پاکستان میں ماحولیات میں بہتری کے بجائے تنزلی دیکھنے میں آئی ہے اور پاکستان ماحولیات سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ ملک میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جنگلات کی کٹائی، زرعی زمین کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے قیام اور پیٹرولیم مصنوعات کے بے دریغ استعمال، بڑے شہروں میں گاڑیوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ اور ان سے نکلنے والا دھواں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے، جس کے باعث پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کافی نمایاں دکھائی دے رہے ہیں، جو موسموں میں یکلخت اور غیر یقینی تبدیلیوں کا سبب بن رہا ہے۔ پاکستان کا شمالی علاقہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، جہاں دنیا کے بڑے گلیشیئرز ہیں اور درجہ حرارت میں اضافے کے باعث یہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جس کے باعث ان کے رقبے میں 2 کلومیٹر کی کمی ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کو تشویش ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں کی جانے والی اس برق رفتار تبدیلی سے مستقبل میں زمین کے موسم پر شدید اثرات مرتب ہوں گے، لہٰذا ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، جس کے لیے غیر معیاری ایندھن کا استعمال، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں سے گیسوں کے اخراج کی روک تھام کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسی طرح جس مقام پر کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ نصب کیے جائیں، وہاں یہ پابند کیا جائے کہ پلانٹ کے اطراف بڑی تعداد میں شجرکاری کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر سکیں۔ اس کے علاوہ آٹو موبائل انڈسٹری کی پالیسی میں بھی ترمیم کرنا ہوگی اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے اور امپورٹ کرنے والی کمپنیوں کو سہولتیں اور مراعات دینا ہوگی۔ ماحولیات کے حوالے سے صرف ایک دن مختص ہونا، اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اشتہارات نشر کرنا، سیمینارز منعقد کرنا، سرکاری افسران کا تقریریں کر کے ماحولیات کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اگلے دن اسے بھول جانا مناسب حکمت عملی نہیں، بلکہ ماحولیات کے حوالے سے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں عمران خان نے 1 ارب درخت لگانے کا دعویٰ کیا تھا، مگر گزشتہ ماہ پی ٹی آئی مارچ میں اسلام آباد کے گرین بیلٹ میں درختوں کو آگ لگانے سے ان کے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو صاف اور سرسبز ماحول فراہم کریں، اور یوم ماحولیات منانے کا بنیادی مقصد لوگوں میں ماحولیات کے بارے میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دن ماحولیات کے تحفظ کا دن ہے اور یہ سلسلہ سال بھر جاری رہنا چاہیے۔
یوم ماحولیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس طرح کی پالیسیاں بنائیں جس سے صاف، سرسبز اور پائیدار فطری زندگی ہم آہنگی کے ساتھ گزار سکیں اور اپنی زمین کا تحفظ یقینی بنا سکیں، جس کے لیے ہمیں ماحول دوست پالیسیاں اپنانا ہوں گی۔